وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورہ البقرہ میں اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن پاک جیسی انقلابی کتاب نازل کی گئی. آج تقریباً 7-8 دن گزر گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جب ہم شام کو افطاری کر رہے ہوں تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام آ جائے. روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، یہ ایک مکمل تربیت ہے، اپنی زبان کو مکمل کنٹرول میں کرنے کا نام ہے اور اس دل کو پاک کرنے کا نام ہے. یہ میں حدیث کی روشنی میں بات کہنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کا دل پاک نہیں وہ سارے مہینے کے روزے بھی رکھ لے اور کئی مرتبہ قرآن پڑھ لے، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. یہ پکی بات ہے جب تک دل پاک نہیں ہو. اس لیے یہ تربیت کا مہینہ ہے. اپنے دل کو حسد، بغض، کینے، عداوت سے پاک کر لیں. معاشرے میں کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی. ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہاں یہ دعا پڑھیں آپ ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، لیکن ان کے بارے میں بھی اپنا دل صاف رکھیں. وہ سلام کہہ دیں تو جواب دے دو، آپ گزرو تو ان کو سلام دیں، کم از کم اتنا. کیونکہ ہر بندے سے رشتہ داری قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن دل اپنے پاک رکھ لیں. یہ رمضان کا مہینہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے اور شام کو جھولی جھاڑ کر واپس چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. اور کئی لوگوں کا تو کام ہی ہے. اور یہ جو غیبت ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. نہ کوئی عالم، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری، نہ کوئی حاجی صاحب. عام بندے بازو سے پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں آؤ یار میں بتاتا ہوں وہ کیسا ہے. غلط بات ہے. صحیح حدیث کے اندر ہے، اور ہستیاں بھی وہ ہیں جو کائنات میں سب سے عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاتفاق عظیم ترین اور افضل ترین ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
اور ان کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے کہ سفر میں نکلے، ایک غلام ان کے ساتھ تھا، ایک جگہ پر سو گئے، غلام بھی سو گیا، وہ بھی سو گئے۔ اب یہ دونوں شیوخ پہلے بیدار ہو گئے، ظاہر ہے وہ غلام ذرا سست ہوگا، اتنی بات کہی ہے کہ احتیاط میں تو ستا ہی رہتا ہے، یہ تو سستی دور نہیں ہوگی، تو اتنی بات تو ہم اپنے غلاموں کو دکھائی دیتے ہیں نا۔ آپ سرکار نے اس کو بھی غیبت شمار کیا، اس کو جب وہ بیدار ہوا نا تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، تو پتہ چلا کہ نبی پاک کے پاس تھوڑا سا سالن ہے، تو اس خادم کو بھیجا کہ سالن لے کے آؤ۔ توجہ سے بات سننا، جب وہ خادم سالن لینے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان کو جا کے کہو کہ سالن تو تم پہلے کھا چکے ہو، سالن کون سا تم نے؟ اللہ اکبر۔ جب پیغام لے کر واپس آیا نا تو یہ جب الفاظ نبی پاک کے سنے تو ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، جلدی سے اٹھے دونوں ہستیاں، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، سرکار کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا ہم نے سالن کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا سالن تو پہلے کھا چکے، تو آپ نے کہا تم نے اپنے خادم کی غیبت نہیں کی، تم نے یہ باتیں کہی ہیں ان کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین اللہ کی وحی پر ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وحی کے ذریعے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان هو الا وحی یوحی، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جو دین کے معاملے میں اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، وحی کی بنیاد پر۔ اور اگلی بات آپ نے کہا جو تم نے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا نا، اس کی بوٹیاں میں تمہارے دانتوں کے اندر اب بھی دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور حدیث میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث۔ کانپنے لگے، عرض کرتے ہیں آقا اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے لیے کو معافی مانگے۔ آپ نے فرمایا معافی بھی وہی دے گا جس کی غیبت کی ہے، وہی معافی دے گا، اس سے جا کے بات کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا ہمارا روزہ ہمیں یہ سکھاتے ہے؟ کیا ہم سارا سال غیبتیں کر کر کے تھک نہیں گئے؟ اب رمضان میں بھی نہیں رک رہے ہم؟ جو بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کا روزہ کس کام کا ہے؟ آئیے ذرا اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب کر دے۔ حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے محسوس ہو جاتا ہے کہ آج میرا روزہ صحیح ہے، دل کی فرحت اور خوشی، اور ایک خوشی جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کو پیش ہوگا تو اس وقت بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا روزہ نصیب کرے۔ اور یہ جو مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے، اور اللہ نے سچ فرمایا کہ مومنو ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہاتھوں سے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، گنتی کے چند دن ہیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کریں۔ میں تو اپنے دروس میں کہہ رہا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ یہ مومن کے لیے رمضان کا مہینہ سولر سسٹم ہے، سولر، اپنی انرجی کو جمع کیجیے۔ اور اللہ نے فرق کیا ہے، ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک چاند کی روشنی ہے۔ ایک باریک فلسفہ میں عرض کرنے لگا ہوں روزے کا، توجہ کرنا تھا۔ یہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، سائنس پڑھنے والے، وہ بھی اس بات کو سمجھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، سورج کس نے بنایا؟ محبت سے بولیے ذرا، کس نے بنایا؟ اور چاند کس نے بنایا؟ وہ سورج اور چاند بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کی روشنی کو ضیاء بنایا اور چاند کی روشنی کو نور بنایا۔
اور ادھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کے بارے میں فرمایا والصبر ضیاء، صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح آج پوری دنیا کے اندر یہ بڑا لیٹسٹ دور ہے، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر، دفاتر کے اندر سولر کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ واپس پلٹ رہے ہیں، یعنی کہ دنیا کائنات کا سارا سسٹم سولر پہ چل رہا ہے، اور اللہ کے سورج کے اندر اتنی پاور ہے، ابھی تو ہماری ریسرچ بالکل تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹیوبل چلتے ہیں تو سورج کی روشنی سے، پنکھے چلے تو سورج کی روشنی سے، اے سی چلے تو سورج کی روشنی سے، گاڑیاں چلے تو سورج کی روشنی سے۔ کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے، یہ کیلکولیٹر ہوتا تھا شمسی توانائی میں چلنے والا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی تھی، اب تو بڑا عظیم سسٹم ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ، جس طرح شیطان بیٹری چارج کرتا نا اپنے چیلوں کی، رمضان کا مہینہ دروازے جنت کے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے، بڑے بڑے شیطان جکڑے گئے، لیکن شیطنت لوگوں کے اندر پھر موجود ہے۔ کیا سارے لوگوں نے روزہ رکھ لیا؟ کیا سارے لوگ مسجد میں آ گئے؟ یہ کل پرسوں کی بات ہے، میں خالد بن ولید سے باہر نکلا نماز کے بعد، اٹھا کٹا نوجوان زور کے وقت بائک چلا رہا اور ساتھ کھاتا پیتا جا رہا، ساری دنیا دیکھ رہی۔ ہم نے رمضان کا احترام ہی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، بیمار بندے کے لیے اجازت ہے، دائمی مریض ہے، جس کی مرض دائمی ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، شوگر کا مریض ہے، ہمت ہی نہیں ہے، اس کو تو اجازت ہے۔ ایک بندہ مسافر ہے، وقتی طور پہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ جو اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ اس طرح چند ایک مثالیں ہیں، جس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی روزہ رکھتا رہے نا، ساری زندگی، تو ایک روزے کا مداوع بھی نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کے حدیث ہے، ایک دن آپ سرکار لیٹے ہوئے تھے تو دو فرشتے آئے، آپ کو اٹھایا اور کہتے ہیں یہ پہاڑ کی طرف چڑھنا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے لیے تو مشکل ہوگا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ آئے چلیں۔ صحیح ابن خزیمہ۔ جب اوپر گیا نا تو بڑا شور آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ شور کس چیز کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کا شور ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے اور جنت کا داخلہ نصیب کر۔ تھوڑا سا آگے گئے، توجہ ہے نا آپ کی، توجہ کرنا تھا، جی میں کسائی بکرے نو ٹانگ دے نا الٹا، یہ حدیث میں لفظ ہے۔ کچھ بات وقت لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھوں سے نا ایسے چھری کے ساتھ ایسے کھینچ کے ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کر دیا گیا ہے اور خون بہہ رہا ہے، بڑی بری حالت ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو رمضان کا احترام نہیں کرتے تھے اور رمضان میں سر عام کھاتے پیتے تھے۔ بھئی تو اگر مجبور ہے، تو بیمار ہے، تو کسی کونے میں اندر بیٹھ کے ذرا چھپ کر کچھ کھا لے، وہ رمضان کا بھی تو احترام ہے۔ آئیے اپنی بیٹری کو اتنا چارج کرے کہ یہ چارجنگ پورا سال کام دے، اور ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے 4 بڑی کیبلیں ہیں۔ یہ سنیے پھر میرا درس مکمل ہو جائے۔ ویسے تو آپ موبائل چارج کرتے ہیں نا تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کیبلیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن مین کیبل کی بات کر رہا ہوں۔ مین ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے مین کیبل 4۔ ایک تو روزہ رکھنا جو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ دوسرا کام رات کو قیام کرنا، نماز تراویح پڑھنا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن روزہ رمضان تے اہمیت حافظہ کاریاں دا جڑے قرآن سناندے نے، تے خوش نصیب جڑے قرآن سن دے۔ پرسوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ مکمل تراویح پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ واپس جاتا ہے، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتا ہے، پوری رات کی۔ اور بخاری کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
اے میری امت کے لوگوں، جو بھی بندہ اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر رات کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ تھوڑی سعادت ہے، باوجود اس کے کہ یہ نفل ہے، کسی وقت رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کئی بندے تراویح نہ پڑھ سکے تو وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، یہ غلط ہے۔ روزے اور تراویح کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تراویح رہ گئی تو روزہ بھی رہ گیا، نہیں، وہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ تو فرض ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن رات کا قیام یہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی دوسری بڑی کیبل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، پورے مہینے کا قیام حدیث میں ثابت ہے۔ اور تیسری بات، عام گھڑیوں میں یہ اللہ کا قرآن ہے، روٹین سے اس کی تلاوت کریں، روٹین سے ہر نماز کے بعد ایک پارہ پڑھے، یعنی کہ عام روٹین سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کی قسم، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شفا، رحمت، برکت اور ہدایت اپنے ڈیرے جما لیتی ہے، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں نے جمعے میں بیان کی کھڑیاں میں، جس بندے کے دل میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے اور وہ عمل بھی کرے اس پر، اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں کرے، یہ حدیث ہے۔ اس جسم کو کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، آپ چند صورتیں یاد کر لیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اگر قرآن کا بعد حصہ بھی آپ محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ عذاب سے بچا لے گا۔ آپ اللہ کو کہہ دینا، اللہ مجھے چاروں کل زبانی یاد ہے، مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے الف لام میم سجدہ یاد ہے، میں جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھتا تھا، اللہ مجھے وہ یاد ہے، یا کم از کم اس کی پہلی 10 آیتیں اللہ مجھے یاد ہے۔ اور اتنی جسارت تو کرو نا، یہ قرآن کو معمولی چیز ہے۔ ترمذی کی حدیث عام دنوں کے اندر جو ایک حرف پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا۔ رمضان میں تو اللہ نے سیل لگا دی۔ اور چوتھی بات، ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کی چوتھی کیبل وہ ہے صدقہ۔ جب رمضان آ جاتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ کرتے، اتنی تیز آندھی بھی تیز نہیں چلتی تھی جتنا تیزی کے ساتھ آپ صدقہ کرتے۔ روزانہ کی بنیاد پر بچے، اسٹوڈنٹ، بڑے، جمعے جمعے بینک بیلنس ہے نا، 1 روپیہ، 10، 15، 20، 100، 50 جن کی زکوٰۃ ہے وہ جہاں جہاں دینی ہے، صدقہ کریں، دن کو بھی رات کو بھی۔ یہ بڑی 4 کیبلیں میں نے عرض کی ہیں۔ ویسے تو دعا کرنا، توبہ کرنا، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، اور آخر میں صدقۃ الفطر دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 2 فائدے، لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، معاملت ہو جاتی ہے، اور روزے دار کی اونچ نیچ اللہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے معاف کر دے۔ تو یہ 4 کام بڑی تسلی سے کرے۔ روزہ رکھے سنت کے مطابق، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، زبان کی حفاظت کرنی۔ دوسرا، رات کو قیام کرنا ہے۔ تیسرا، قرآن کی ترتیب سے تلاوت کرنی، اور چوتھے نمبر پہ صدقہ کرنا ہے۔ یہ پورے مہینے میں کریں، انشاءاللہ ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے پورا سال آپ کو کام دے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سچی بات ہے، آپ تھوڑا سا جائزہ لیں اپنی فیصل مسجد کا، باقی چھوڑیں کہ کتنے ایسے دوست، بزرگ، بھائی، رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں۔ میرے ابا جی والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محترم جامع سلفیہ کھڑیاں، آج ان کو اللہ کے پاس گئے ہوئے تقریباً 1 سال اور چند دن ہوئے، اور کل کی بات لگتی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کیجئے۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ابا جی کے لیے اور میں آپ کے والدین کے لیے ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ جن جن کے والدین فوت ہو گئے نا، ہر سب کے والد بڑے عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے، کیونکہ اگر وہ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ برکتوں، رحمتوں،
سعادت والا مہینہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہم سے گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی۔ تیرے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ہر رات کو تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے، جنت کا داخلہ نصیب کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر کر دے، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ اور میرے اللہ اب تو دعائیں کرتے ہوئے تھک گئے ہیں، فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر دے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں غیرت اور حمیت پیدا کر دے۔ اے میرے اللہ جو ظالم ہے ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہم تو ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، مظلوموں کی مدد کر دے۔ فلسطین میں اور دیگر دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں یا ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے، تندرستی عطا کر۔ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو ہمیں فار ایور تندرستی دے دے، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، جب تک زندگی ہے صحت والی زندگی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے، جنت کا مہمان بنا دے۔ یا اللہ خاص کر ہمارے والدین کو معاف کر دے، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام دے دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔